السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 13 پڑھی تھی سورۃ الحدید کی، اور مزے کی بات ہے کہ سورۃ الحدید ہمارے اس پارے کی آخری سورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم نے پہلے پارے سے سٹارٹ لینا ہے، کیونکہ ابھی تو پورا قرآن مجید ہم نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ بھی اپنا قرآن درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ تو آج کے سبق کو سٹارٹ لیتے ہیں۔ پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 14۔ انشاءاللہ آج ہم نے 2 آیات پڑھنی ہیں۔ تھوڑا سا سبق پڑھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور تلفظ کو درست کرنے کا بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ جی تو پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ینادونہم، یا پیش یو نون زبر الف نا، اس کو ہم پڑھیں گے یونا، دال پیش واو دو، ینادو، نون زبر نا۔ اب آپ مقدار چیک کریں، نون زبر الف نا کھینچ کے پڑھا، دال پیش واو دو کھینچ کے پڑھا، جبکہ یا پیش یو نون زبر نا ان کو ہم نے نہیں کھینچا۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبر زیر پیش کی مقدار بہت چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ الف مدہ اور واو مدہ یا مدہ، اس کے علاوہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور مد، ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سب سے بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ زبر زیر پیش کو لمبا کر دیتے ہیں، تو وہ یہ پہلی غلطی ہوتی ہے بڑی۔ دوسرا یہ ہے کہ مخرج کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ 2 بڑی غلطیاں عموماً لوگ پڑھنے میں کرتے ہیں، جس سے تقریباً 80% قرآن غلط پڑھا جاتا ہے۔ تو میرا یہ جوڑ کر کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کس لفظ کو کتنی مقدار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یا پیش یو فرق ہے، نون زبر الف نا ان دونوں میں، ٹھیک ہے۔ ینادونہم، نون کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ الم نکم معکم، عالم کیا تو غلطی بن گئی، آپ نے عالم نہیں پڑھنا، علم، حمزہ زبر ا، لام زبر میم لم، علم نکم معکم۔ اچھا جی، نون زبر نا، پھر سے وہی بات، لیکن یہاں پہ ایک تجوید کا بڑا قاعدہ اور ہے جو بار بار آپ کر چکے ہیں، لیکن پھر سے ایک دفعہ دہرائی کے لیے بتا دیتی ہوں یا نئے لوگوں کے لیے بتا دیتی ہوں۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ اور ہے، یاد رکھیں۔ کبھی بھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد، یہ ہے نون ساکن، نون کے اوپر ساکن ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یا تنوین کے بعد، تنوین مطلب کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے یا نون آ جائے، ان 4 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آئے گا تو ان دونوں کو آپس میں ملا بھی دیں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے، اس طرح اس کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں۔ اگر یا میم واو نون آپ کو بھول جائیں گے تو آپ یاد رکھیں یمون، یا میم واو نون یمون، یہ مجموعہ یاد رکھیں تو آپ کو یہ نہیں بھولیں گے۔ تو ادھر ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، کیسے؟ نکم معکم، اس طریقے سے۔ قالوا بلا ولکنکم، موٹا قاف
قالو اور الف مدہ کے ساتھ، قاف زبر الف قا یہ ہے الف مدہ، لام پیش واو لو یہ ہے واو مدہ. اور اگر یا با زیر یا بی ایسے آ جائے تو وہ یا مدہ، یعنی یا سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش اور الف سے پہلے زبر، ان کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو ہمارے پاس الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ آ جائیں گے. اس کو بھی لمبا کیا ہم نے، اس کو بھی لمبا کیا کیونکہ الف مدہ اور واو مدہ ہے، لیکن ہم اس با کو نہیں لمبا کریں گے، ہم اس کو پڑھیں گے بلا. اگر اس کو با لا پڑھ لیا تو پھر سے وہی بات، بڑی غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. وَلَكِنَّكُمْ واو زبر وا، لام کھڑی زبر لا، وَلَكِنَّكُمْ. اب آپ نے دھیان دیا نون کے اوپر غنہ کیا، میں بتاتی ہوں آپ کو. یاد رکھیں نون پہ شد آ جائے گی یا میم پہ شد آ جائے گی، دونوں صورتوں میں غنہ لازمی ہے. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ غنہ کیا وَلَكِنَّكُمْ، اگر اسی طرح میم پہ شد آ جائے گی تو بھی غنہ لازمی ہے. غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں چلی جاتی ہے. کیسے؟ وَلَكِنَّكُمْ یہ غنے کی آواز تھی. فَتَنْتُمْ یہ تو ہو گیا غنہ، سادہ والا غنہ. اب یہاں پہ ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ، اور یہ بھی ہم نے کل کی کلاس میں کیا اور بارہا ہم کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی دہرائی کے لیے اور نئے لوگوں کے لیے. نون ساکن، پھر ہمارے پاس نون ساکن آ گیا. نون ساکن اور تنوین دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنے کے ساتھ ساتھ چھپا بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے، چھپا کے پڑھنا ہے، ظاہر کر کے نہیں پڑھنا. ظاہر کرنے کا بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن یہ چھپانے والا قاعدہ ہے کیونکہ اخفا کا مطلب ہی چھپانا ہے. تو کیسے چھپائیں گے؟ فتنتم. اب نئے لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی حروف اخفا کون سے ہیں؟ چلے نوٹ فرما لیں. حروف اخفا 15 ہیں. تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، زواد، طوا، زوا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف اخفا ہیں. یہ چھپانے کے لیے آتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے نون ساکن یا تنوین کو چھپایا جاتا ہے. کیسے چھپانا ہے؟ فتنتم غننے کی آواز آ رہی ہے، اس طریقے سے غنہ بھی کرنا ہے. انفسکم یہ بھی اخفا کا قاعدہ اور یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. وتربصتم را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. تا کو باریک ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ تا ہے، توا نہیں ہے. اگر اس کو وتربصتم پڑھ لیا تو یہ تو توا بن جائے گی. تو ہم کیسے تا کو توا میں بدل سکتے ہیں؟ ہاں البتہ اس چیز کا دھیان رکھیں، واو زبر وا، تا زبر تا، وتا اتنی مقدار ہے اس کی. وتربصتم ٹھیک ہے، مقدار پہ دھیان دیں آپ. ہاں سواد کو ہمیشہ موٹا پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ 6 اور حروف بھی ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھنا چاہیے. وہ کون کون سے حروف ہیں؟ صاد، زواد، طوا، زوا، قاف، خا، یہ خصوا، زخ، غین، یہ 7واں حروف ہے. ٹھیک ہے، خا بھی ہے ان میں، خا، صاد، زواد، غین، طوا، قاف، زوا. ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو. جیسا کہ ہم نے پڑھا وَتَرَبَّصْتُمْ، وَتَرَبَّصْتُمْ. اب وَتَرَبَّصْتُمْ پڑھیں گے تو سین بن جائے گا کیونکہ سین پر نہیں پڑھا جاتا، سین سے سیٹی کی آواز آتی ہے. جبکہ سواد کو پڑھیں گے وَتَرَبَّصْتُمْ، پیچھے را بھی پر، وہ اس لیے پر کہ اس کے اوپر زبر ہے. را پہ زبریہ پیش ہوگی تو پر ہوگی، را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک ہوگی، اس لیے یہ حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے. وَارْتَبْتُمْ را، اچھا میں نے آپ کو بتایا را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر ہوگی، را کے نیچے زیر ہو تو باریک ہوگی. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر را ساکن ہوگی تو پھر پیچھے والے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا. پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہے تو را پر، پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو را باریک. یہ آپ پڑھتے ہوئے، روز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے دھیان بھی رکھا کریں اس چیز کا. ٹھیک ہے کہ آپ را پر پڑھیں یا باریک، ضرور دھیان رکھا کریں. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، غین کو ہم نے پر پڑھنا ہے، را کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے.
کیونکہ را تو زبر کی وجہ سے پر پڑی جائے گی، اور غین اس لیے پر پڑا جائے گا کیونکہ غین ہمیشہ ہی پر پڑا جاتا ہے. غرتکم الامانیجو، امانیجو، حمزہ زبر آ، میم زبر الف ما، اما. اب کوئی پڑھے آمانیجو تو پھر تو بڑی غلطی کر لے گا بھائی. امانیجو، یا پہ جو، یا کو لمبا نہیں کرنا. حتی جاء، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. حتی پڑھا تو غلط، عام طور پہ حتی ہی پڑھا جاتا ہے. حتی کو کوئی جواز ہی نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے حتی، حتی جاء. مد کا دھیان رکھنا آپ نے، یہ جو مد آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ مد 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جاء امر اللہ. اچھا جی، اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کا نام بھی پر پڑا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا نام باریک پڑا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ را بھی پر پڑی جائے گی، لیکن جو را کے اوپر پیش ہے اس کی وجہ سے اللہ کا نام بھی پر پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، امر اللہ، جاء امر اللہ وغرکم. اچھا جی، وغرکم، غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین تو آپ کو پتہ ہی ہمیشہ پر پڑا جاتا ہے. را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے. اگر کوئی پڑھے گا وغرکم تو اس نے تجوید کی طرف پڑھی بھائی، اسے درست کیسے پڑھا؟ وغرکم باللہ الغرور. میم ساکن سے پہلے میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے. اس قاعدے کا نام تو اخفاء شفوی ہے، لیکن اگر آپ کو نام نہیں یاد رکھتے تو یہ یاد رکھیں، اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہونٹ بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، غننے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اسے کہتے ادا کرنا ضرور سیکھیں. قاعدے کا نام اگر بھول بھی جاتے تو کوئی حرج نہیں ہے. جو یاد رکھتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں یاد رکھتے تو بھی گڈ. ہم نے اس کو پڑھنا ہے وغرکم باللہ الغرور. لفظ اللہ سے پہلے پھر سے زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین ہر صورت میں پر پڑھا جاتا ہے. را دونوں دفعہ پر پڑھے جائیں گے. غرور، اس را پہ پیش ہے تب پر، لیکن یہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی. ساکن را سے پیچھے دیکھا پھر ساکن تھا، پھر اس سے بھی پیچھے دیکھا تو ہمارے پاس پیش تھا. اس پیش کی وجہ سے یہ را پر پڑی جائے گی. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، فَالْيَوْمَ اکثر لوگ پڑھتے ہیں فَالْيَوْمَ، پڑھتے ہیں نا ایسے نہیں پڑھنا آپ نے. میم کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ میم کے اوپر کیا ہے؟ میم زبر ما، میم زبر ما. اس سے زیادہ نہیں ہے حرکت کا اس سے زیادہ مقدار نہیں ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ، لام زبر الف، لا الف مدہ، یؤخذ. حمزہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی تو ہم اس کو ادا کریں گے لا یؤخذ، جھٹکا. اس حمزہ کو کہتے ہیں الحمزۃ بصورت الواوی. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ جب آپ کو نوٹس بنوائے تھے تجوید میں، اس میں حمزہ کی 4 صورتیں تھیں. ایک صورت یہ بھی ہے کہ واو کے اوپر حمزہ آتا ہے اور حمزہ کے اوپر اگر حرکت ہوتی ہے تو حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، واو نہیں پڑھا جاتا. لا، اب بعض لوگ پڑھتے ہیں لا یوخذ، یہ غلط ہے. ہم پڑھیں گے لا یؤخذ. خا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خا ان 7 حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. زال کو لمبا نہیں کرنا، خا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان کی مقدار ہے خا زبر خا، زال پہ زو. لا یؤخذ منکم، پھر سے نون ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم اخوا کے ساتھ پڑھیں گے. مجھے معاف کیجیے گا، نون ساکن کے بعد والا حرف حروف اخوا میں سے ہے تو اس طرح ہم نون ساکن کو چھپائیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پہ اخوا کا قاعدہ ادا ہوگا. فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ، پیچھے آپ نے ادغام بالغنہ کا قاعدہ پڑھا تھا. یہاں پہ نون ساکن کے بعد میم آیا تھا، میں نے کہا تھا نا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد والا حرف. اب نون ساکن کے بعد میم آیا تو یہاں پہ تنوین کے بعد واو آ گیا.
نو یا میم واو نون 4 حروف میں سے واو ہے، تنوین کے بعد واو آیا ہے تو ان دونوں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ کیسے ملائیں گے اور کیسے غنہ کریں گے؟ توجہ فرمائیے، فدیۃ ولا، اس طریقے سے۔ ایک اور چیز، دال پہ کلکلا ہو رہا ہے، دال قاف طا با جیم، یہ 5 وہ حروف ہیں، جب بھی ان کے اوپر ساکن آ جائے گا اس کو کہتے ہیں ساکن۔ یہ جو آپ کو اوپر فیروزی بلو کلر کا، یہ کون سا کلر ہے؟ بلو، یہ بلو کلر کا نشان نظر آ رہا ہے نا، اس کو جزم کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ والی حرکت آ جائے تو پھر دال قاف طا با جیم، ان پہ قاف طا با جیم دال، ان 5 حروف میں سے کسی کے اوپر بھی یہ آ جائے گی تو وہاں پہ جھٹکا ہوگا، اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں۔ کیسے؟ فد، فد، یہ میں نے کلکلا کیا ہے، فدیۃ ولا۔ اچھا جی، بعض لوگ جیسے کہ ولا کو ولا پڑھ لیتے ہیں اور ولا کو ولا پڑھ لیتے ہیں، بڑی غلطی کر لیتے ہیں، اس کا معنی ہی غلط ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلی کلاسز میں آپ کو ترجمہ کر کے بتایا تھا کہ کیا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ولا من الذین نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے ولا من الذین کفروا، ٹھیک ہے؟ یہ کاف باریک ہے لیکن را پر یعنی کہ موٹی پڑھی جائے گی۔ مأواکم النار، پھر الف کے اوپر جب حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، جیسا کہ یہ حمزہ آپ نے پڑھا ہے، یہ بھی حمزہ ہے، حمزہ پہ ساکن ہے تو جھٹکا پیدا ہوگا، مأواکم النار۔ نون کے اوپر غنہ کرنا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے، اور را پہ ہم رک رہے ہیں تو را موٹی پڑی جائے گی۔ کیسے؟ مأواکم النار ہی مولاکم، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، یا کو یا ہا کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، ہیا نہیں پڑھنا، ہیا مولاکم۔ یہ واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتی ہے، واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، جیسے یہ واو مدہ ہے، یہ واولین ہے۔ فرق کیا ہے؟ ادھر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ادھر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ لین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ مولاکم، ٹھیک ہے؟ وبئس المصیر، پھر حمزہ کے اوپر ساکن ہے، حمزہ پہ جھٹکا پیدا ہوگا، وبئس المصیر۔ سواد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کریں تو، ویسے تو وقف کرنا بہتر ہے لیکن نہ کریں تو ہم اس کو را کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ ہم پڑھیں گے مسویرؤلم، مسویرؤلم، کیونکہ را پہ پیش ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں تو را ساکن ہو جائے گی، پھر را کے پیچھے دیکھا تو یا بھی ساکن تھی، یا سے پیچھے دیکھا تو سواد کے نیچے زیر ہے، اس زیر کی وجہ سے را باریک پڑی جائے گی۔ کیسے؟ وبئس المصیر۔ یہ ہو گیا ہمارا یہاں تک سبق کمپلیٹ۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک اناؤنسمنٹ ایسی کرنا چاہتی ہوں کہ ہم رمضان میں کوئی ترتیب ایسی بناؤں گی کہ زوم پہ کلاس کا بندوبست کروں گی انشاءاللہ رمضان میں۔ 20 منٹ کی کلاس ہوا کرے گی، 20 سے 25 منٹ کی، اس میں ہم روزانہ ایک اسٹوڈنٹ سے سبق سنا کریں گے۔ اب زوم کلاس میں کتنے ممبر بنتے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی تو میرے 1800 فالورز پورے ہونے والے ہیں، سارے فالورز دیکھتے بھی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 فالورز ہیں جو میرے ماشاءاللہ 80 90 100 یہ دیکھتے ہیں۔ پڑھنے والے بچے جو ہیں ڈیلی 80 90 اتنے ہیں تقریباً۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم زوم کے لیے کلاس بنائیں گے تو اس کلاس کا یہ سسٹم ہوگا کہ روزانہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھے گا، اس بچے کی، اس اسٹوڈنٹ کی جو غلطیاں نکالی جائیں گی، باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ غلطی ہوتی کیسے ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میں آنے والی کلاسز میں وقتاً فوقتاً روزانہ ہی تقریباً بتاتی رہوں گی تاکہ کبھی کوئی سبق سنے تو اس کو پتہ چلے اور وہ فائدہ اٹھا لے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مشورہ دیں، کیا یہ میرا سوچنا ٹھیک ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔